السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، مختصر سا وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جب آپ اس کے فائدے اور اس کے اچھے آپ اثرات سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ اس کے فائدے سنیں گے پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت محسوس آپ نہیں کریں گے، کسی بابا کے پاس یا کسی تعویذ گھنٹے کے والے کے پاس یا کسی بھی آپ مجاور کے پاس جانا اپنے آپ کو ضرورت محسوس نہیں کریں گے اگر آپ اس مختصر سے وظیفے پر اگر آپ عمل کر لیں گے، جو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بارش کی رات میں اور اندھیری رات میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ہوگا کوئی کام؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو عادت تھی کہ جب بھی آپ ہمارے اپنے نبی کو نہیں دیکھتے تھے تو پریشان رہ جاتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی اگر ضرورت محسوس صحابہ کرام کیا کرتے تھے تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ان کی چاہت رہا کرتی تھی۔ تو بارش کی رات میں اور اندھیری رات میں حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، چنانچہ ہم نے ان کو پا لیا، یعنی آپ ہمیں مل گئے اور ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صحابہ سے، کہ دیکھیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام جو بات بتا دیں، جو بات ارشاد فرما دیں وہ حدیث ہوا کرتی ہے۔ حدیث اسی چیز کا تو نام ہے کہ جو بات ہمارے نبی آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں تو وہ حدیث ہے۔ آپ کسی عمل پر آپ نے جو ہے کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو حدیث اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے زبان سے جاری ہوئے الفاظ ہوں یا آپ نے خود کر کے دکھایا ہو، یعنی آپ نے عمل کر کے دکھایا ہو، یا اسی طرح سے آپ کے سامنے جو بات ہو رہی ہے آپ نے اس کو منع نہیں کیا، چنانچہ یہ بھی حدیث ہے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتے ہو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہو تو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب اگر اس پر کوئی شیطان کا اثر ہے یا کوئی جنات اور خبیث کا اثر ہے یا اسی طرح سے آسیب کا، جادو کا اثر ہے، تو جو بھی ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے کتنا سا مختصر سا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے صبح شام، یعنی آپ نے صبح کو پڑھ لیا 3 مرتبہ، اب شام کو بھی آپ کو پڑھنا ہے، تو 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ صبح و شام پڑھنے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کا اثر ہو، یا جنات کا ہو، یا خبیث جنات کا ہو، یا کوئی جادو اور آسیبی اثر ہو، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام شر سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ کتنا مختصر سا وظیفہ! اور آج ہم تعویذ گنڈے والوں کے ہم نے ان کی دکانوں کو آباد کر دیا، آج ہم نے ان کی جیبوں کو اتنا گرم کرنا شروع کر دیا کہ وہ تو بس بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا پیسہ قوم سے لوٹ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو سیکھنا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مختصر سے وظیفے اور جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی ہیں، اگر آپ اس کو عمل میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے آج دین کو سیکھنا بند کر دیا، دین پر عمل کرنا بند کر دیا، صحیح بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی صحیح بات کو، قرآن حدیث کی بات کو اور دین کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں ہی کب؟ صحیح بات کو سننے کے لیے آج آدمی تیار نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آدمی پریشان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی دکانوں کو آج ہم آباد کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جو یہ مختصر سا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں موجود ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ اور وظیفہ ہے کہ 3 مرتبہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں صبح و شام، تو ہر شر سے، پریشانیوں سے، آسیبی سے، جادو سے اور جناتوں کے اثر سے سب سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی ثواب کی نیت سے اپنے بھائیوں کو، دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔